بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ ہم کتاب نفس المحموم کو پڑھ رہے ہیں اور بہت کچھ علم تاریخ کے حوالے سے ہم تک پہنچ رہا ہے۔ آئیے پیج 82 سے ہم 7ویں فصل کا آغاز کریں۔ اس کی ہیڈنگ ہے ابن زیاد کا کوفہ پہنچنا۔ تبری بریکٹ میں تبری لکھا ہے۔ تبری جب یزید کا خط اب عبید اللہ تک پہنچا تو اس نے 500 افراد بصرہ کے لوگوں میں سے انتخاب کیے کہ جن میں سے عبداللہ بن حارث بن نوفل اور شریک بن آور الف عین واورے تھے۔ شریک شیعان علی علیہ السلام میں سے تھا میں سے تھا اور مسلم بن عمرو باہلی اور اپنے حشم و خدام اور گھر والوں کے ساتھ کوفہ کی راہ لی، اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے ارشاد۔ جب اس شہر میں پہنچا تو اس کے سر پر سیاہ عمامہ تھا اور اس نے چہرہ چھپا رکھا تھا۔ ادھر لوگوں کو یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کوفے کی طرف آ رہے ہیں، لہٰذا وہ ان کے چشم براہ تھے۔ جب انہوں نے اب عبید اللہ کو دیکھا تو خیال کیا کہ ہاں جناب ہیں، لہٰذا وہ جس گروہ کے پاس سے گزرتا وہ لوگ اس پر سلام کرتے اور کہتے خوش آمدید، مرحبا، اے فرزند رسول خدا، خوش آمدید۔ ابن زیاد امام علیہ السلام کے آنے سے ان کے خوش ہونے پر آگ بگولا ہو رہا تھا۔ جب وہ لوگ زیادہ ہو گئے تو مسلم بن عمرو نے کہا دور ہو جاؤ، یہ امیر عبید اللہ بن زیاد ہے۔ اور اسی رات وہ چلتے چلتے قصر عمارہ تک جا پہنچا اور ایک گروہ اس کے اطراف میں تھا کہ جنہیں یقین تھا کہ حسین علیہ السلام ہیں۔ نعمان بن بشیر نے اس کے اطرافیوں پر دروازہ بند رکھا تو اس کے ہمراہیوں میں سے ایک شخص نے پکار کر کہا کہ دروازہ کھولو۔ نعمان نے اوپر سے جھانک کر دیکھا جب اس کا گمان تھا کہ حسین علیہ السلام ہے، اور کہا میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ آپ دور ہو جائیں، کیونکہ میں اپنی امانت آپ کے سپرد نہیں کروں گا اور آپ سے جنگ کرنے کی بھی مجھے ضرورت نہیں۔ عبید اللہ کچھ نہیں بولتا تھا یہاں تک کہ قریب آ گیا اور نعمان اس کے قصر کے اوپر سے باتیں کر رہا تھا۔ پس عبید اللہ نے کہا دروازہ کھول، کبھی تیرا در نہ کھلے، تیری رات لمبی ہو گئی۔ یہ بات اس کے پیچھے سے ایک شخص نے سن لی تو اس نے ان لوگوں سے جو اس کے پیچھے آ رہے تھے اس بنا پر کہ حسین علیہ السلام ہے کہا اے لوگو، اس کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ ابن مرجانہ ہے۔ مسعود کہتا ہے کہ لوگوں نے اسے سنگریزے مارنے شروع کیے لیکن وہ نکل گیا، اور اس جملے کے آگے بریکٹ میں ارشاد لکھا ہوا ہے۔ بس نعمان نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا اور وہ اندر چلا گیا اور لوگوں کے سامنے دروازہ بند کر دیا اور لوگ تتر بتر ہو گئے۔ پیج نمبر 83 پہ ہم پہنچے ہیں۔ اور صبح ہوئی تو اس نے نماز جماعت کی منادی کرائی تو لوگ جمع ہو گئے۔ ابن زیاد نکلا اور اس نے خدا کی حمد و ثنا کی۔ اس کے بعد کہا امیر المومنین نے تمہارا شہر اور سرحد اور بیت المال میرے سپرد کر دیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ ستم رسیدہ کی داد رسی کروں اور محروموں کو عطا کروں، فرما برداری سے بات سننے والے کے ساتھ احسان و نیکی کروں اور نافرمان کی سخت گرفت کروں، اور میں ان کے فرمان کو تمہارے بارے میں انجام دوں گا اور اس کے عہد و پیمان کو نافذ کروں گا، اور میں تمہارے نیکوکار اور فرما بردار کے لیے مہربان باپ ہوں، اور میرا تازیانہ اور تلوار ہر اس شخص کے سر پر ہے جو میرے فرمان کو ترک کرے اور میرے عہد و پیمان سے نکل جائے، لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر ڈرے۔ اور الصدق کو عربی میں لکھا ہوا ہے الصدق یا نبیو انکل وعید، اور ترجمہ اس کے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ عبارت پتہ نہیں ترجمہ ہے کیا ہے، لیکن بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ عبارت ضرب المثل کے جاری مجرمی ہے، اور فارسی میں اس کی جگہ کہتے ہیں کہ اگر زندہ رہے تو ایک دوسرے کو ملیں گے، یعنی جو کچھ ہم کہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں جب تک جس چیز کا ہم نے وعدہ کیا ہے اس پر عمل نہ کریں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس نے کہا کہ اس ہاشمی تک میری بات پہنچا دو کہ وہ میرے غضب سے ڈرے، اور ہاشمی سے اس کی مراد جناب مسلم بن عقیل تھے، اور یہ بھی بات آگے بریکٹ میں ارشاد لکھا ہوا ہے۔
پس منبر سے نیچے اترا اور نقیبوں پر اس نے سختی کی اور کہا کہ تمام نقیبوں کے نام لکھو اور کون شخص امیر المومنین بریکٹ میں لکھا یزید کے پیروکاروں میں سے اور کون شخص تم میں حروریہ یعنی بریکٹ میں خوارج میں سے ہے اور کون اہل ریب اور مخالفت کرنے والوں میں سے ہے، ان سب کو لے آؤ تاکہ ان کے بارے میں اپنی رائے دیکھوں، اور جو نقیب ان کے نام مجھے لکھ کر نہ دے وہ ضامن بنے کہ اس کی نقابت والے علاقے میں کوئی شخص ہماری مخالفت نہیں کرے گا اور فتنہ برپا نہیں کرے گا، اور جو شخص ایسا نہیں کرے گا تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں اور اس کا خون و مال ہمارے لیے حلال ہے۔ اور جس نقیب کے علاقے میں یزید کے باغیوں میں سے کوئی پایا گیا اور اس نے اس کی اطلاع ہمیں نہ دی، اس کو اس کے گھر کے دروازے پر لٹکایا جائے گا اور اس کا وظیفہ اور عطا بند کر دی جائے گی بریکٹ کامل، اور اسے امان کا زارہ مقام کی طرف روانہ کیا جائے گا، ان بریکٹ ضرب المثل ہے گویا کالا پانی۔ اور فصول المہمہ میں ہے کہ اہل کوفہ کی ایک جماعت کو اس نے گرفتار کر کے اسی وقت قتل کر دیا، ان بریکٹ کامل طبری مقاتل الطالبین۔ جب حضرت مسلم نے عبید اللہ کا آنا اور اس کی گفتگو سنی تو مختار کے گھر سے نکل کر ہانی بن عروہ مرادی کے دروازے پر آئے اور ہانی کو بلایا۔ ہانی باہر آئے، جب آپ کو دیکھا تو اسے ناپسند کیا۔ جناب مسلم نے ان سے کہا میں آیا ہوں تاکہ تم مجھے پناہ دو اور اپنے ہاں مہمان رکھو۔ ہانی نے کہا آپ مجھے میری طاقت سے زیادہ کی تکلیف و ذمہ داری سونپ رہے ہیں، اب اگر آپ میرے گھر میں داخل نہ ہو چکے ہوتے اور مجھ پر وثوق نہ کیا ہوتا تو میں پسند کرتا کہ آپ واپس چلے جائیں، مگر یہ کہ آپ کے داخل ہونے کی وجہ سے مجھ پر تکلیف و ذمہ داری۔ سامعین اگلے پیج کی طرف ہم جا رہے ہیں، پیج نمبر 84، تکلیف و ذمہ داری آ چکی ہے، اب تشریف لے آئیے۔ پس ہانی نے آپ کو رہائش کی جگہ دی اور شیعہ آپ کے پاس آنے لگے۔ عبید اللہ بن زیاد سے پنہاں و پوشیدہ طور پر وہ ایک دوسرے کو اس خبر کے مخفی رکھنے کی وصیت کرتے تھے، اور یہ بریکٹ میں لکھا ہے مناقب، اور لوگ اس کی بیعت کرتے تھے یہاں تک کہ 25,000 افراد نے بیعت کی اور چاہا کہ خروج کریں، لیکن ہانی نے آپ سے کہا کہ جلدی نہ کیجیے۔ پھر ابن زیاد نے اپنے غلاموں کو کہ جس کا نام معقل تھا بلایا اور کہا کہ یہ مال لے لو، یہ بات بریکٹ میں کامل لکھا ہوا ہے، اور اسے 3,000 درہم دیے اور کہا کہ مسلم بن عقیل اور اس کے یار و انصار کو تلاش کرو، ان سے الفت پیدا کرو اور انہیں یہ مال دو، اور انہیں کہو کہ تم انہی میں سے ہو اور ان کے اخبار سے باخبر رہو۔ معقل میم عین قافلہ، معقل نے ایسا ہی کیا اور وہ مسجد میں مسلم بن اوسجہ اسدی کے پاس آیا، اور اس نے سن رکھا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جناب امام حسین علیہ السلام کے نام پر بیعت لیتے ہیں، اور مسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اس نے کہا کہ اے بندہ خدا، میں اہل شام میں سے ایک شخص کے جس پر خدا نے اہل بیت علیہ السلام کی محبت کا احسان کیا ہے، اور یہ 3,000 درہم ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ اس شخص کی خدمت میں لے جاؤں کہ جس کے متعلق میں نے سنا ہے کہ وہ کوفے میں آئے ہیں اور نواسہ رسول خدا کے لیے بیعت لیتے ہیں، اور چند افراد سے میں نے سنا ہے کہ آپ اس خاندان کے امر سے آگاہ ہیں، لہٰذا میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ یہ مال لے لیجئے اور مجھے اپنے صاحب کے پاس لے جائیے تاکہ میں ان کی بیعت کروں، اور اگر آپ چاہیں تو ان کے پاس جانے سے پہلے مجھ سے بیعت لے لیں۔ مسلم نے کہا کہ تیری ملاقات سے مجھے خوشی ہوئی، اور یہ کہ تو چاہتا ہے کہ اپنے مطلوب تک پہنچے اور خدا تیری وجہ سے اہل بیت پیغمبر کی مدد کرے، لیکن میں اسے پسند نہیں کرتا کہ لوگ اس کام سے اس کے مکمل ہونے سے پہلے آگاہ ہوں۔ اس مرد ستمگر اور اس کی سطوت کے خوف سے پس اس سے بیعت لی، سخت و شدید عہد و پیمان کے ساتھ، بہت زیادہ نصیحت کرنے اور اس امر کو پوشیدہ رکھنے کے ساتھ، اور چند دن تک وہ ان کے پاس آتا جاتا رہا، یہاں تک کہ وہ اسے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے۔ اور سامعین یہاں پہ پیج 84 پہ ہم ہیں، اور یہاں پہ
7ویں فصل کا اختتام ہوا. تو آئیے 8ویں فصل ہم دیکھ رہے ہیں جس کی ٹاپک ہے شہادت حضرت مسلم و حضرت ہانی. اس سے پہلے کہ آپ جان چکے ہیں کہ جب عبید اللہ بن زیاد نے بصرے سے کوفہ جانے کا ارادہ کیا تو شریک بن آوار اس کے ساتھ تھا. اب جانیں کہ یہ شریک شیعہ تھا، انتہائی شدت رکھتا تھا تشیع میں، اور یہ بریکٹ میں لکھا ہے تبری کامل، اور جنگ صفین میں امیر المومنین کے ساتھ تھا، اور اس کی گفتگو معاویہ کے ساتھ مشہور ہے. اور جب شریک بصرہ سے نکلا تو سواری سے گر پڑا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے خود جان بوجھ کر اپنے آپ کو گرایا، اور ایک گروہ اس کے ساتھ تھے اس امید پر کہ عبید اللہ اس کی صحت یابی کا انتظار کرے اور امام حسین علیہ السلام عبید اللہ سے پہلے کوفہ پہنچ جائیں. لیکن عبید اللہ نے ان کی طرف توجہ نہ دی اور وہ چلتا رہا. جب شریک کوفے میں آیا تو ہانی کے گھر قیام کیا اور انہیں مسلم کو تقویت دینے کی ترغیب و تحریض کرتا، اور شریک بیمار ہو گیا اور ابن زیاد اس کا احترام کرتا تھا اور دوسرے امراء و حکام بھی. لہٰذا عبید اللہ نے اس کی طرف پیغام بھیجا کہ میں آج رات تمہارے پاس آؤں گا. شریک نے جناب مسلم سے کہا کہ یہ مرد فاسق و فاجر آج رات میری عیادت کو آئے گا. جب وہ بیٹھ جائے تو باہر نکل کر اس کو آپ قتل کر دیں اور پھر جا کر قصر العمارہ میں بیٹھ جائیں کہ جس سے کوئی شخص آپ کے لیے مانع نہیں ہوگا اور اگر میں اس بیماری سے نجات پا سکا تو میں بصرہ جا کر وہاں کا کام آپ کے لیے یکسر کر دوں گا. اور یہ بریکٹ میں لکھا ہے ابو الفرج. جب شام ہوئی تو ابن زیاد شریک کی عیادت کے لیے آیا اور شریک نے مسلم سے کہا مبادا یہ شخص آپ کے چنگل سے نکل جائے. ہانی اٹھے اور کہا میں پسند نہیں کرتا کہ عبید اللہ میرے پاس میرے گھر میں مارا جائے، اور اس کام کو برا سمجھا. پس عبید اللہ آیا اور بیٹھ گیا اور شریک کی حال پرسی کی اور کہا کہ تمہاری بیماری کیا ہے اور کب سے بیمار ہو. جب سوال و جواب طول کھینچ گئے اور شریک نے دیکھا کہ کوئی باہر نہیں آیا اور اسے خوف ہوا کہ مقصود ہاتھ سے نکل جائے گا تو یہ اشعار پڑھنے لگا. مال انتظار بسلمی ان تہیوہا. اور بغیر سامعین بالکل یہ 3 مصرے ہیں جن کو بغیر زیر زبر پیش کے لکھا ہوا ہے. آئیے اس کے بعد جو نیچے اردو ہے اس کو پڑھتے ہیں، شاید ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ کیا انتظار ہے اس سے کہ سلمی کو تہیہ و تحفہ دو، سلمی کو بھی اور اسے جو اس کو تحفہ دے، موت کا پیالہ اسے جلدی پلاؤ. اچھا جی، یہ تو ہم پیج 85 کو پڑھ چکے اور ہم پیج 86 پر آ گئے. 2 یا 3 مرتبہ اس نے یہ اشعار پڑھے. عبید اللہ نہ سمجھ سکا کہ معاملہ کیا ہے، لہٰذا کہا کہ یہ ہذیان کی باتیں کرتا ہے. ہانی نے کہا کہ جی ہاں، اصلحک اللہ، اور یہ بریکٹ میں خدا تمہاری اصلاح کرے، غروب آفتاب سے پہلے اب تک اسی طرح ہے. اور عبید اللہ اٹھ کھڑا ہوا اور چلا گیا. بریکٹ تبری. اور کہتے ہیں کہ عبید اللہ اپنے غلام مہران کے ساتھ آیا اور شریک نے جناب مسلم سے کہہ رکھا تھا کہ جب میں کہوں کہ مجھے پانی دو تو آپ باہر نکل کر اس کی گردن اڑا دینا. پس عبید اللہ شریک کے بستر پر بیٹھ گیا اور مہران اس کے سر کے پیچھے کھڑا ہو گیا. پس شریک نے کہا کہ مجھے پانی پلاؤ تو کنیز پانی کا پیالہ لے آئی اور اس کی نگاہ مسلم پر پڑی تو اپنی جگہ سے ہٹ گئی. شریک نے کہا مجھے پانی پلاؤ. تیسری مرتبہ کہا وائے ہو تم پر، پانی بھی مجھے نہیں دیتے ہو، دو مجھے پانی، چاہے اس سے میری جان چلی جائے. مہران سمجھ گیا اور اس نے عبید اللہ کو اشارہ کیا تو عبید اللہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا. شریک نے کہا اے میرے امیر، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنا وصی قرار دوں. ابن زیاد نے کہا کہ میں تمہارے پاس پھر آؤں گا. پس مہران اسے جلدی لے جا رہا تھا اور کہا خدا کی قسم وہ چاہتے تھے کہ آپ کو قتل کر دیں. عبید اللہ نے کہا کہ کس طرح، حالانکہ میں شریک کی عزت و تکریم کرتا ہوں اور وہ بھی ہانی کے گھر میں، کہ جس پر میرے باپ نے کہا کہ کس طرح، حالانکہ میں شریک کی عزت و تکریم انعام و احسان کیے ہوئے تھے. بریکٹ میں لکھا ہے کامل.
مہران نے کہا بات یہی ہے جو میں نے آپ سے کہی ہے، ان بریکٹ ابو الفراج۔ پس عبید اللہ اٹھ کر چلا گیا تو مسلم باہر آئے۔ شریک نے ان سے کہا کہ کون سی چیز آپ کو اس کے قتل کرنے سے مانع ہوئی؟ انہوں نے کہا دو چیزیں، ایک تو یہ کہ ہانی اسے پسند نہیں کرتا تھا کہ عبید اللہ اس کے گھر میں مارا جائے، اور دوسری وہ حدیث جو لوگوں نے پیغمبر سے روایت کی ہوئی ہے۔ ترجمہ یعنی اسلام نے بے خبری میں قتل کرنے سے منع کیا ہے اور مومن ایسا کام نہیں کرتا۔ یہ ترجمہ ختم۔ شریک نے آپ سے کہا کہ اگر آپ نے اس کو قتل کیا ہوتا تو ایک فاسق و فاجر اور مکار کافر کا قتل تھا۔ کہتے ہیں کہ مہران زیاد کا غلام عبید اللہ اس سے بہت محبت کرتا، چنانچہ جب عبید اللہ کو قتل کیا گیا تو چونکہ وہ بہت موٹا تازہ تھا لہذا اس کے بدن کی چربی سے ایک رات سارے چراغ جلائے گئے۔ جب مہران نے یہ دیکھا تو قسم کھائی کہ پھر کبھی چربی نہیں کھاؤں گا۔ اور ابن نما نے کہا ہے کہ جب ابن زیاد باہر چلا گیا تو مسلم تلوار ہاتھ میں لیے شریک کے پاس آئے تو شریک نے کہا کون سی چیز آپ کو اس کام سے مانع ہوئی ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میں چاہتا تھا کہ باہر آؤں کہ ایک عورت مجھ سے لپٹ گئی اور کہا کہ آپ کو خدا کی قسم ابن زیاد کو ہمارے گھر میں قتل نہ کرنا، اور رونے لگی۔ پس میں نے تلوار پھینک دی اور بیٹھ گیا۔ ہانی نے کہا وائے ہو اس عورت پر کہ اس نے اپنے آپ کو قتل کیا اور مجھے بھی، اور جس چیز کا اسے ڈر تھا وہ اس میں پڑی نہ تھی، ان بریکٹ کامل۔ شریک 3 دن اور زندہ رہ کر فوت ہو گیا۔ عبید اللہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور بعد میں جب اسے معلوم ہوا کہ شریک نے مسلم کو اس کے قتل کرنے کی ترغیب دلائی تھی تو کہا کہ پھر میں کسی عراقی کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا، اور اگر زیاد کی قبر عراق میں نہ ہوتی تو میں شریک کی قبر کھود ڈالتا۔ اس کے بعد ابن زیاد کا وہ غلام جو اس مال کے ساتھ آیا تھا شریک کی موت کے بعد مسلم بن اوسجہ سے آمد و رفت کرتا تھا، یہاں تک وہ اسے جناب مسلم بن عقیل کے پاس لے گئے اور جناب مسلم نے اس سے بیعت لی، ان بریکٹ ارشاد۔ سامعین ہم پیج 87 میں داخل ہو چکے ہیں اور اس کا ایک پیراگراف پڑھ بھی چکے ہیں، آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ ابو سمامہ، اور یہاں بریکٹ میں لکھا ہوا ہے 3 نقطوں والی سے کے ساتھ 2 نقطوں والی تے کے ساتھ غلط ہے، اچھا اس کے بارے میں لکھا ہے یعنی سمامہ سے جی۔ سائدی کو حکم دیا کہ اس سے مال لے لو، اور وہی مال لیا کرتے تھے، اور جو کچھ ایک دوسرے اعانت کرتے انہی کے ہاتھ میں تھا، اور وہی ہتھیار خریدتے تھے، اور وہ مرد بصیر شہ سواران عرب میں سے اور جانے پہچانے شیعوں میں سے تھے، ان بریکٹ کامل۔ اور وہ ابن زیاد کا غلام ان کے ہاں آتا تھا اور ان کے رازوں سے آگاہ ہوتا اور ابن زیاد کو خبر دیتا تھا۔ ابن زیاد نے اسما بن خارجہ کو بلایا اور کہتے ہیں کہ عمرو بن حجاج زبیدی کو بھی، اور روحیہ اسی عمرو کی بیٹی ہانی کی بیوی اور یحییٰ بن ہانی کی ماں تھی، اور اس نے ہانی کا حال پوچھا۔ عمرو نے کہا وہ بیمار ہے۔ عبید اللہ نے کہا میں نے سنا ہے کہ وہ اچھا ہو گیا اور اپنے گھر کے دروازے پر آ بیٹھتا ہے، بس اس سے ملاقات کرو اور اس سے کہو کہ جو کچھ اس پر واجب لازم ہے اسے ترک نہ کرے۔ بس وہ لوگ اس کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ امیر تمہارے بارے میں پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر مجھے معلوم ہو کہ وہ بیمار ہے تو میں اس کی عیادت کرتا، اور اسے لوگوں سے نے اس طرح خبر دی ہے کہ تو گھر کے دروازے پر بیٹھتا ہے، اور وہ کہتا تھا کہ دیر ہو گئی ہے وہ ہمارے پاس نہیں آیا، اور دوری رہنا بادشاہ برداشت نہیں کرتا۔ دور رہنا ہونا چاہیے لیکن یہاں پہ اس کے ساتھ چھوٹی لگی ہوئی ہے، دور رہنا بادشاہ برداشت نہیں کرتا۔ ہم تجھے قسم دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلو۔ پس ہانی نے لباس منگوایا، پہنا اور خچر پر سوار ہوا۔ جب قصر الامارہ کے قریب پہنچا تو اس کے دل میں آیا کہ آگے شروبدی سے ہے۔ پس حسان بن اسما بن خارجہ سے کہا بھتیجے مجھے اس شخص سے ڈر لگ رہا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا کہ میں تو آپ پر کوئی خوف نہیں رکھتا، اس قسم کے اندیشوں کو اپنے اندر جگہ نہ دیجیے۔ اور اسما ماجرے سے بالکل آگاہ نہیں تھا، لیکن محمد بن الف شین عین سے جانتا تھا۔ پس یہ جماعت ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوتی جبکہ ہانی اس کے ساتھ تھا۔
جب ابن زیاد نے ہانی کو دیکھا تو کہا، یہ کہا کے بعد بریکٹ ہے اس میں اور اس پہ لکھا ہوا ہے بریکٹ میں ارشاد۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ کہا، عربی میں لکھا ہے، اس کو ساتھ ترجمہ بھی ہے، یعنی خیانت کار اپنے پاؤں سے چل کر آیا ہے۔ تو یوں ہم نے سامعین پیج 87 پڑھ لی، اب ہم پیج 88 کی طرف جا رہے ہیں۔ اب ہانی ابن زیاد کے قریب گئے، شریح کے پاس بیٹھا تھا۔ ابن زیاد نے اس کی طرف رخ کر کے کہا، شعر پڑھا بھائی یہ۔ اب یہ شعر عمرو بن معدی کرب کا ہے، یعنی میں چاہتا ہوں کہ اسے عطا کروں اور بخشش کروں، اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے قتل کرے، تو کہو تمہارا بہانہ کیا ہے تیرے مرادی کے پاس؟ اور اس کے بعد پھر لکھا ہوا ہے بریکٹ میں کامل۔ چلیے سامعین آگے پڑھتے ہیں۔ ابن زیاد ہانی کا احترام کرتا تھا۔ ہانی نے کہا، مگر کیا ہو گیا ہے ابن زیاد نے کہا کہ یہ کیا شور ہے کہ جو تو نے امیر المومنین یعنی یزید اور مسلمانوں کے لیے اپنے گھر میں برپا کر رکھا ہے، مسلم کو لے آیا اور اپنے گھر میں جگہ دی اور اس کے لیے افرادی قوت اور ہتھیار جمع کر رہا ہے۔ تو نے گمان کر رکھا ہے کہ یہ چیزیں مجھ سے پوشیدہ ہیں۔ ہانی نے کہا، میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ کیوں نہیں، اور ان کے درمیان نزاع اور جھگڑا طول پکڑ گیا۔ تو ان زیاد نے، یہاں ابن ہونا چاہیے تھا لیکن لکھا ہوا یہ ہے، میں پھر اب کتاب میں بعض دفعہ مس پرنٹ بھی ہو سکتا ہے، چلیے ہم جو کتاب میں لکھا ہے اسی کو پڑھتے ہیں۔ پکڑ گیا تو ان زیاد نے اپنے اس غلام کو بلایا جو کہ جاسوس تھا، وہ آیا اور ہانی کے روبرو کھڑا ہو گیا۔ ابن زیاد نے کہا، دیکھا نا سامعین، یہاں پہ ابن زیاد لکھا آ گیا، پچھلا وہ مس پرنٹ ہوگا، لکھا ہی ان ہے، ابن لکھا ہی نہیں ہے سامعین۔ چلیے اب ہم آگے چلتے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا، اسے پہچانتے ہو؟ تو کہا ہاں، اور سمجھ گئے کہ وہ ان پر جاسوس تھا۔ پس ایک گھڑی کے لیے متحیر ہو گئے، پھر اپنے منہ میں آئے۔ اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں، یہاں پہ پھر کچھ گڑبڑ ہے۔ ایک گھڑی کے لیے متحیر ہو گئے، پھر اپنے میں آئے اور کہا، مجھ سے سنو اور اس کو باور کرو، خدا کی قسم میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا، اسے میں نے دعوت نہیں دی اور میں اس کے کام سے آگاہ نہیں تھا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ وہ میرے گھر آیا اور چاہتا ہے کہ میں اسے اپنے ہاں رہنے دوں، اور مجھے انہیں واپس لوٹانے سے شرم آئی۔ میرے ذمے ایک تکلیف اور ذمہ داری آئی کہ میں نے اس کو اپنے گھر میں جگہ دی اور مہمان کیا، اور اب اس کا معاملہ اس طرح ہوا کہ جیسے آپ کو خبر ملی ہے۔ پس اگر چاہیں تو ابھی میں آپ سے عہد و پیمان باندھتا ہوں اور آپ کو ضمانت و گروی دیتا ہوں جو آپ کے ہاتھ میں رہے، اور میں وعدہ دیتا ہوں کہ میں جا کر انہیں اپنے گھر سے باہر نکال دیتا ہوں۔ اور ہانی نے کہا کہ میں کبھی اپنے مہمان کو آپ کے پاس نہیں لاؤں گا کہ اسے قتل کر دو۔ ارشاد یہ ارشاد جو میں نے پڑھا ہے یہ نارملی یہاں بریکٹ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ابن زیاد نے کہا، خدا کی قسم تجھے رونا پڑے گا۔ ہانی نے کہا، خدا کی قسم میں نہیں لاؤں گا، ان بریکٹ ابن نما۔ ہانی نے کہا، خدا کی قسم اگر وہ میرے پاؤں کے نیچے ہو تو میں پاؤں نہیں اٹھاؤں گا اور اسے تمہارے سپرد نہیں کروں گا، ان بریکٹ کامل۔ جب گفتگو کے درمیان طول پکڑ گئی تو مسلم بن عمرو باہلی کھڑا ہو گیا، اور کوفے میں اس کے علاوہ کوئی شامی یا بصرے کا رہنے والا نہیں تھا۔ جب اس نے ہانی سے سختی و شدت محسوس کی تو کہا کہ اسے چھوڑیے، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ تو وہ ہانی کو ایک طرف لے گیا اور خلوت کی جگہ لے جا کر اس سے کہا کہ اے ہانی، تجھے خدا کی قسم ہے اپنے آپ کو قتل کرنے کے سپرد نہ کرو۔ سامعین ہم پیج 89 پہ پہنچ گئے ہیں۔ سپرد نہ کرو اور اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالو۔ یہ مرد یعنی مسلم بن عقیل ان کا چچا زاد ہے، اور اسے وہ قتل نہیں کریں گے اور اسے کوئی آسیب نہیں پہنچائیں گے۔ اسے ان کے سپرد کر دے کہ اس میں تیرے لیے کوئی ننگ و آر نہیں ہے، اگر تو مہمان کو بادشاہ کے سپرد کر دے۔ ہانی نے کہا، کیوں نہیں، خدا کی قسم میرے لیے ننگ و آر ہے، میں اپنا مہمان انہیں نہیں دوں گا، جبکہ میں تندرست ہوں، میرے بازو قوی ہیں اور بہت سے یار و یاور رکھتا ہوں۔ خدا کی قسم اگر میں یکا و تنہا بھی ہوتا اور میرا کوئی مددگار بھی نہ ہوتا تو پھر بھی میں اسے ان کے سپرد نہ کرتا، مگر یہ کہ اس کے سامنے اپنی جان دے دیتا۔
ابن زیاد نے یہ بات سن لی تو کہا کہ اسے میرے پاس لے آؤ۔ نزدیک لائے تو کہا خدا کی قسم، یا اسے میرے پاس لے آؤ یا میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ ہانی نے کہا کہ اگر تو نے ایسا کیا تو تیرے گھر کے گرد بہت سی تلواریں کھنچ جائیں گی۔ ان کا خیال تھا کہ اس کا قبیلہ اس کی حمایت کے لیے کھڑا ہوگا۔ ابن زیاد نے کہا تو مجھے اپنے قبیلے کی تلوار سے ڈراتا ہے؟ ارشاد، اسے قریب لے آؤ۔ قریب لے آئے تو چھڑی کے ساتھ اس کی ناک، پیشانی اور رخساروں پر مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ اس کی ناک ٹوٹ گئی اور خون اس کے کپڑوں پر جاری ہوا اور اس کی پیشانی اور رخساروں کا گوشت اس کی داڑھی پر بکھر گیا اور چھڑی ٹوٹ گئی۔ اور طبری نے کہا کہ جب ابن زیاد نے اسما بن خارجہ اور محمد بن اشعث کو ہانی کو بلانے کے لیے بھیجا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جب تک اسے امان نہیں دو گے وہ نہیں آئے گا، تو اس کو امان دینا تو وہ آئے، اور اسے بلایا تو ہانی نے کہا کہ اگر اس نے مجھے گرفت میں لے لیا تو مجھے قتل کر دے گا، لیکن انہوں نے اصرار کیا یہاں تک کہ وہ اسے لے آئے، اور اس وقت عبید اللہ جمعے کا خطبہ پڑھ رہا تھا۔ پس وہ مسجد میں بیٹھ گیا اور اس نے اپنے گیسو دونوں طرف سے بٹ کر ڈالے ہوئے تھے۔ جب عبید اللہ نماز پڑھا چکا تو ہانی کو بلایا اور ہانی اس کے پیچھے پیچھے چلے یہاں تک کہ دارالامارہ میں داخل ہو گئے اور سلام کیا۔ عبید اللہ نے کہا، اے ہانی، کیا تمہیں یاد نہیں کہ میرا باپ اس شہر میں آیا تو ایک شیعہ کو بھی نہ چھوڑا مگر یہ کہ اسے قتل کر دیا، سوائے تیرے باپ اور ہجر کے، اور ہجر سے وہ کچھ صادر ہوا جو تجھے معلوم ہے، پھر ہمیشہ اس کا سلوک تمہارے ساتھ اچھا تھا۔ اور اس نے کوفے کے امیر کو لکھا، میری حاجت تم سے یہ ہے کہ ہانی کے ساتھ نیکی و احسان کرنا۔ ہانی نے کہا، جی ہاں۔ تو عبید اللہ نے کہا کہ میرا بدلہ یہی ہے کہ اپنے گھر میں ایک مرد کو تو پنہا کر رکھے تاکہ وہ مجھے قتل کر دے۔ اچھا جی، آگے پڑھتے ہیں۔ ہانی نے کہا، میں نے ایسا نہیں کیا۔ عبید اللہ نے اس تمیمی کے بارے میں جو جاسوس تھا کہا کہ اسے باہر لے آئیں۔ جب ہانی نے اسے دیکھا تو سمجھ گئے کہ وہ یہ خبر لے گیا ہے۔ ہانی نے کہا، اے امیر، جو خبر آپ کو پہنچی ہے وہ بات تو تھی، لیکن میں تیرے احسان کو ضائع نہیں کروں گا جو مجھ پر ہے۔ آپ اور آپ کے گھر والے مامون ہیں، جہاں چاہیں جائیں۔ پیج 90۔ مسعودی کہتا ہے کہ ہانی نے عبید اللہ سے کہا، آپ کے باپ زیاد کے مجھ پر بہت احسان اور حقوق ہیں اور میں خواہش رکھتا ہوں کہ اس کا بدلہ دوں، تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں خیر و بھلائی کی طرف آپ کی رہبری کروں؟ ابن زیاد نے کہا، وہ کیا ہے؟ ہانی نے کہا، آپ اور آپ کے گھر والے اپنے مال و اسباب اٹھا کر سلامتی کے ساتھ شام کی طرف چلے جائیں، کیونکہ ایسا شخص کہ جو آپ سے اور آپ کے ساتھی سے اس امر کا زیادہ لائق و مستحق ہے وہ آ گیا ہے۔ عبید اللہ نے سر جھکا لیا، مہران اس کے سر کے پیچھے کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں پیکاندار عصا تھا۔ یہ کیا ذلت و خواری ہے کہ یہ جولاہا غلام آپ کی سلطنت و حکومت میں آپ کو امان دے رہا ہے؟ عبید اللہ نے کہا، اسے گرفتار کر لو۔ مہران نے اپنے ہاتھ سے عصا پھینک دیا اور ہانی کے دونوں گیسو پکڑ لیے اور اس کے چہرے کو اوپر کر رکھا، اور عبید اللہ نے وہ عصا اٹھا کر ہانی کے چہرے پر مارا اور اس کی پیکان شدت ضرب سے باہر نکل کر دیوار کی طرف اڑ کے اس میں گھس گئی، اور اس نے اس قدر ہانی کے چہرے پر مارا کہ ان کی ناک اور پیشانی ٹوٹ گئی۔ جزری کہتا ہے کہ ہانی نے سپاہی کی تلوار کے دستے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اسے کھینچا، لیکن سپاہی مانے ہوا تو عبید اللہ نے کہا، کیا تو حروری یعنی خوارج میں سے ہے؟ تو نے اپنا خون ہم پر حلال کیا ہے، اب تیرا قتل کرنا ہمارے لیے جائز ہے۔ ارشاد۔ عبید اللہ نے کہا کہ اسے کھینچ لے جاؤ، تو انہیں کھینچ لے گئے اور قصر کے کمروں میں سے ایک کمرے میں لے جا کر اس کا دروازہ بند کر دیا اور اس سے کہا کہ اس پر کوئی پاسبان و محافظ مقرر کر دو۔ پس محافظ مقرر کر دیا گیا۔ کامل۔
پس اسما بن خارجہ عبید اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اے بے وفائے پیمان شکن، اس کو چھوڑ دے، ہمیں حکم دیا کہ اس مرد کو لے آؤ۔ جب ہم اسے لے آئے تو اس کے منہ کو توڑا اور اس کا خون بہایا اور اس سے کہتے ہو کہ تجھے میں قتل کر دوں گا۔ تو عبید اللہ نے حکم دیا اور اس کے سینے پر گھونسے مارے گئے اور تمانچے مار کر اور روند کر اسے بے حال و بے آرام کر دیا اور پھر اسے چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ بیٹھ گیا۔ لیکن محمد بن اشعث الف شین عین سے اشعث نے کہا کہ ہم امیر کی رائے کو پسند کرتے ہیں، چاہے ہمارے نفع میں ہو یا نقصان میں، اور عمرو بن حجاج کو اطلاع دی کہ ہانی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تو وہ مزہج قبیلے کو لے کر آیا اور قصر کو گھیرے میں لے لیا اور بلند آواز سے پکار کر کہا کہ میں عمرو حجاج ہوں اور یہ ہیں مزہج کے شاہ سوار، اور ان کے بزرگ اور بڑے ہم اطاعت سے باہر نہیں نکلے اور جماعت سے الگ نہیں ہوئے۔ شریح قاضی وہاں موجود تھا۔ عبداللہ نے کہا جاؤ اور ان کے ساتھی کو یعنی ہانی کو دیکھو اور ان لوگوں کے پاس جا کر ان سے کہو کہ وہ زندہ ہیں۔ تو یوں سامعین پیج 90 ختم ہوا ہے اور اب ہم پیج 91 سے اگلی آڈیو میں انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے، اور تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ امید کرتی ہوں کہ ہم نے جو کچھ پڑھا وہ کچھ ہماری ذہنوں میں بھی رہے گا، تاکہ یہ ایک ہسٹری ہم جان رہے ہیں۔ تو خدا حافظ، فی امان اللہ۔